نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ان تعویذات کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جن کے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں کہ اگر یہ شرط اس تعویذات لینے والے یا دینے والے کے اندر پائی جائے گی تو تب دینے والے کو تعویذ دینا جائز ہوگا اور لینے والے کو اس وقت تعویذ لینا جائز ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب حقوق القرآن کے صفحہ 110 میں لکھتے ہیں کہ اگر تعویذ قرآنی آیات سے لکھا گیا ہو تو وہ تعویذ لکھنے والے کو چاہیے کہ وضو کی حالت میں لکھے اور لینے والے کو چاہیے کہ وہ وضو کی حالت میں لے۔ لکھنے والا قرآنی آیات سے جو تعویذ ہوگا اس کو بے وضو لکھنا جائز نہیں ہے اور لینے والا بے وضو ہو کر اس تعویذ کو نہ لے۔ آج کل جو بڑے عامل بنے پھر رہے ہیں وہ خود بھی بے وضو ہو کر لکھتے ہیں، لینے والا بھی بے وضو ہو کر لیتا ہے، تو بتاؤ نہ لینے والے کو فائدہ ہوگا نہ دینے والے کو فائدہ ہوگا۔ جب قرآن اس کے اندر لکھا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو اور لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ تعویذ لکھنے والے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ وضو کی حالت میں لکھے اگر قرآنی آیات لکھ رہا ہے، اور جس شخص کو وہ تعویذ دے رہا ہے اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ بے وضو ہو کر نہ لے بلکہ وضو کی حالت میں اس تعویذ کو لے، اور بے وضو ہو کر اس تعویذ کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اور دوسری بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تعویذ کسی کافر کو دینا ہے، اگر وہ تعویذ کسی کافر کو دینا چاہتا ہے وہ عامل، تو اس کو چاہیے کہ اس تعویذ میں قرآنی آیات نہ لکھے بلکہ ان حروف کو جدا جدا کر کے لکھے، یا ان حروف کے پھر ہندسے لکھے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور جائز عبارت لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ تعویذ کسی کافر کو دینا ہے تو قرآن کی آیات وہاں نہ لکھے اکٹھی۔ اور پھر ساتھ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تعویذ کپڑے میں لپٹا ہو یا چمڑے میں اگر وہ تعویذ بند ہو تو وہ تعویذ پہن کر آدمی غسل خانے میں بھی جا سکتا ہے، بیت الخلاء میں جا سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں اس حالت میں جانا جائز ہوگا جب وہ تعویذ چمڑے میں یا کپڑے میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تعویذ لکھنے والا وضو کی حالت میں ہے اور وہ جیسے آج کل عامل چینی کی پلیٹوں پر لکھتے ہیں اور اس کو پانی سے دھو کر جو ہے وہ لینے والے کو پلاتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر عامل وضو کی حالت میں اگر کسی پلیٹ پر، چینی کی پلیٹ پر عموماً یہ لکھا جاتا ہے تعویذ، تو وہ لکھتے ہیں تو چاہیے کہ وہ اگر لینے والا بے وضو کی حالت میں ہے تو وہ خود پھر عامل اپنے ہاتھ سے اس تعویذ کو پانی سے دھو کر اس کو ملا کر اس تعویذ کو گھول کر اس لینے والے شخص کو پلا دے، تو یہ بہتر ہے، یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ بے وضو کی حالت میں وہ اس تعویذ کو لینے والا نہیں پی سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر جب تعویذ کی ضرورت نہ پڑے تو اس تعویذ کو عامل کو چاہیے کہ وہ پانی سے دھو کر کسی پاک جگہ چھوڑ دے یا پھر کسی قبرستان میں اس تعویذ کو احتیاط سے دفن کر دے۔ یہ ہیں شرائط عاملین کے لیے بھی اور لینے والوں کے لیے بھی۔ یہ آج کی میں ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں بالخصوص ان عاملوں کے لیے، اور جو عاملوں کے پاس جا کر تعویذ لیتے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ دونوں ان شرطوں پر عمل کریں گے تو ان کا تعویذ لینا اور دینا دونوں کے لیے صورت میں جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔